حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جماعت میں روانہ کیا، اور یہ بڑی ایک اہم جماعت تھی، اور جس میں خاص حضرت جعفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا داد بھائی اور بہت نوجوان 28-30 سال کی عمر، اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ خیبر بھی فتح ہو گیا اور آپ کے چچا داد بھائی جعفر بھی حبشہ سے اب آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ، میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسا قلعہ اور شہر اور غنیمتوں کے ملنے اور فتح ہونے کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے میرے پاس آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ جعفر تو میرا چچا داد بھائی ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور ابھی کچھ دن گزرے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جعفر کی اور زید ابن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور کتنی محبت تھی حضرت زید ابن حارثہ سے، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید سے، اسامہ ابن زید سے بہت محبت تھی حضور کی، اور جاتے ہوئے حضرت اسامہ ابن زید کو 16 سال کی عمر یا کچھ زیادہ لشکر کا امیر بنایا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ حضرت زید ابن حارثہ بہت خوبصورت تھے، گوری جو ہے چٹی چمڑی تھی ان کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی وجہ سے وہ سانولے رنگ کے تھے۔ تو لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، کفار و منافقین، کہ دیکھو باپ تو اتنا گورا، یہ بیٹا اتنا کالا، یہ اس کا ہے بھی صحیح۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا غم تھا، بڑے پریشان تھے کہ میرے اسامہ کے بارے میں لوگ کیا خیال کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت زید ابن حارثہ اور جو ہے اسامہ ابن زید دونوں باپ بیٹا ایک چادر میں سوئے ہوئے تھے، منہ ڈھکا ہوا تھا اور پاؤں باہر تھے۔ اب بیٹے کے دونوں پاؤں یہ کالے رنگ کے، باپ کے دونوں پاؤں یہ بہت گورے رنگ کے۔ ایک شخص تھا جو قیافہ شناس تھا، وہ ذرا شکل دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا۔ اس نے دونوں کے پاؤں دیکھے، اور دونوں کے پاؤں دیکھتے اس نے کہا یہ تو اگرچہ ایک کا رنگ کالا ہے ایک کا رنگ سفید ہے، لیکن یہ تو باپ بیٹا ہیں۔ اب اس بات کی کوئی اسلام میں جو ہے مقت نہیں ہے، لیکن جو وہ لوگ اعتراض کرنے والے منافقین کفار تھے ان کے ہاں اس کے بعد کی بڑی سند تھی۔ تو یہ دلیل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے خوش ہوئے کہ بھئی دیکھو لوگوں کا اعتراض ختم ہو گیا۔ تو یہ اسامہ ابن زید، ان کے باپ زید ابن حارثہ، ان کو بھی بھیجا کہ جعفر ابن ابی طالب جائیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر زید ابن حارثہ جائیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں اپنے گھر کے 2 آدمیوں کو بھیجا اور شہادت کی خوشخبری، تو پھر جو ہے عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ جمعے کا دن تھا، حضور نے جماعت کو روانہ فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک یہودی ملا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی ہے، تم تو شہید ہو جاؤ گے، لہذا جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ جمعے کا دن تھا، ان کے دل میں خیال آیا جماعت روانہ ہو جائے، سواری میری اور سامان سب تیار ہے، میں حضور کی مسجد میں ٹھہر جاؤں، یہ آخری جمعہ ہے، حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں۔ رک گئے اور جمعہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا اے ابن رواحہ کس چیز نے تمہیں روکا؟ یا رسول اللہ لأجمع معک، یہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لو آخری، اس لیے روکا ہوں۔ اب یہ کتنا بڑا عمل ہے، کیسی جو ہے بہت بہترین نیت ہے، حضور کی محبت کا اظہار ہے، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کی عظمت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول لأجمع معک، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علماء فرماتے یہ اعمال تو تم نے کر لیے، اور جو صحابہ مدینے کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ صحابہ جو ہیں ان نے یہ اعمال نہیں کیے، وہ صرف اللہ کے راستے میں چلے اور ان کے جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑی ہے، اور انہوں نے چند قدم طے کیے ہیں اور ان کے سانس چڑھے ہیں، وہ بھی کہیں ٹھہرے ہوں گے۔ ان اعمال کے ساتھ لو انفقت ما فی الارض جميعا، روئے زمین کے سارے چیز خزانوں کے مالک بن جاؤ اور اللہ کے لیے صدقہ کر دو، اس ثواب کو بھی تم ملا لو۔ ما ادرکت غدوتہم، اے ابن رواحہ ان کے آدھے دن پہلے جانے کے ثواب کو تم نہ پہنچ سکو۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کیا ہم ان کا اجر پا سکتے ہیں رہتے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ، اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو تم روزہ شروع کر دو اور ان کے واپس آنے تک افطار نہ کرو، اور جب یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تم نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے واپس آنے تک نماز کو نہ چھوڑو۔ تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر یہ اعمال کر بھی لو تب بھی ان کے نکلنے کے 10ویں حصے کو، ثواب کے 10ویں حصوں کو بھی تم پہنچ نہیں سکتے۔